باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین واو اور یہ اور کس بات کا تذکرہ ہے جو اوپر آیت گزری ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یعنی وہ ان لوگوں کے لیے وہ تھا جن لوگوں نے نیکی کی، ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعام تھا۔ اور یہاں پہ والذین اور الذین والذین کسبوا السیئات، یہ اسم موصول، یہ اس کا صلہ، اور یہ دونوں مل کر بن گئے مبتدا۔ اور جزاء سیئۃ یہ مرکب اضافی، اور یہ اس مبتدا کی ہو گئی خبر، اور بمثلھا با حرف جر سے ہے اس لیے یہ ہو گئی متعلق خبر۔ تو یہ کیا بن گیا جی؟ جملہ اسمیہ بن گیا یہ۔ تو والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، والذین وہ لوگ جو، یعنی کہ دے کسبوا یکسبو کسبن، کیا مطلب ہے اس کا؟ کسب یکسبو کسبن کا مطلب ہے محنت سے کمائی کرنا۔ کمائی تو بندہ بغیر محنت کے بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ کسب میں نہیں آتی۔ مثلا کوئی گھر ہے آپ کا، آپ نے کرائے پہ لگائے ہوئے ہیں، تو پیسے تو اس سے بھی آ رہے لیکن اس میں محنت نہیں لگ رہی۔ کسب یکسبو، جو آدمی محنت کرتا ہے، کوئی کام کر کے تو اس کام کے بدلے میں اس کو کچھ ملتا ہے۔ اچھا، یہ مادہ قرآن حکیم میں باب افتعال سے لیا ہے، اکتسب یکتسب، اکتساب کرنا۔ یہ آیا جی کہ نہیں آیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اہتمام سے، اہتمام کر کے، پلاننگ سے کمائی کرنا۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے جی؟ حالانکہ یہ بھی کمائی کرنا ہے محنت میں، اہتمام میں بھی محنت تو لگے گی، تو فرق کیا ہے؟ یہ جیسے ایک دیہڑی دار مزدور ہوتا ہے، ہر روز کام کرتا ہے، پیسے لے آتا ہے، اور اکتسب یکتسب کیسے ہو گیا؟ جیسے ایک آدمی کوئی یہ کوئی پروجیکٹ کر کے، جیسے کوئی آدمی زمینداری کا پروجیکٹ کر لے یا کوئی پروجیکٹ کر کے تو کمائی کر لے، تو یہ اکتساب میں آ جائے گا۔ تو اس میں زیادہ ذرا اہتمام ہے، باقی دونوں کا مطلب کیا ہے؟ محنت کر کے کمائی، کمانا۔ تو کسبہ کمایا، کسبہ اس نے کمایا، اور کسبہ ان دو نے کمایا، اور کسبو ان سب نے۔ تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، انہوں نے کمایا، جن کی بات ہو رہی ہے فعل ماضی۔ اور والذین کسبوا، اب الذین اس میں گو کے مبتدا کا حصہ ہے، لیکن اس کسبوا کا فاعل کون ہو گیا؟ الذین، وہ یعنی کہ ہم۔ فاعل کسبا انہوں نے، اب پیچھے الذین کے جو لگا ہوا ہے تو انہوں سے بجائے کیا بن جائے گا؟ جنہوں نے کسبوا کمایا۔ اب یہاں پہ ہم کمائی کر دیں گے کیونکہ آگے آپ کو مؤنث کی تے نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ جنہوں نے کمائی کیا؟ جنہوں نے واو الف سے، ٹھیک ہے جی؟ کمائی کسب۔ اب اس کا مفعول ہے، یہ فاعل ہے الذین، اس کا فاعل آپ کر لیں ویسے تو، اور کمانا کیا ہے؟ فعل، اور اس کا مفعول کیا ہے جی؟ السیئات، الف لام اور سیئات، الف لام یہ سیئات تھا، اور الف لام نے اس کی جو تنوین ہے وہ اڑا دی، ایک زبر باقی، زیر باقی بچ گئی۔ تو سیئات
حالت رفع میں ہے، اور سیئاتن سیئاتن یہ حالت نصب اور جر دونوں میں آ جاتا ہے، تو پھر دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیئاتن نصب ہے یا جر ہے۔ تو جر ہونے کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں جی؟ کوئی بھی اسم جو ہے وہ حالت جر میں کب جاتا ہے؟ صرف دو شکلوں میں۔ کب؟ کون سی؟ زید نہیں، کس وجہ سے کوئی اسم جو ہے وہ یا مضاف الیہ ہوگا یا اس کے پیچھے کوئی حرف جر ہوگا، با ہوگا، لام ہوگا وغیرہ، یہ چیزیں آئیں گی۔ تو سیئات کے پیچھے کوئی نہ یہ مضاف الیہ ہے نہ کوئی حرف جر ہے، تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ حالت نصب میں ہے۔ تو نصب میں ہے تو یہ اس فعل کا کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا جی۔ اور سیئاتن کیا ہے؟ سیئاتن کی جمع، سیئاتن کی جمع، سیئاتن سیئاتن، ٹھیک ہے جی۔ مسلماتن مسلماتن، تو سیئاتن کوئی نیکی، اور سیئاتن برائی، اور سیئاتن برائیاں۔ الذین کسبوا السیئات، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں۔ برائی بھی مفت میں نہیں ملتی، اس کو بھی تھوڑا محنت کر کے تو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے شریف لوگ دیکھے ہوں گے، پیسے کہیں سے کما کے لاتے ہیں تو شادی پہ خسروں پہ پھینک رہے ہوتے ہیں، تو اب انہوں نے اپنا وہ جو کمائی پیسہ کیا تھا خسروں پہ اڑانے کے لیے، تو وہ انہوں نے پیسہ نیکی کے لیے نہیں بلکہ برائی کے لیے کمایا تھا۔ اسی طرح کوئی بھی برائی ہے جس تک پہنچنے کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے برائی حاصل ہوتی ہے۔ گو کہ آسانی سے مل جاتی ہے ذرا نیکی کے مقابلے میں۔ اچھا، اب جن لوگوں نے برائیاں کمائی، یہ ہو گیا مبتدا۔ اب بات یہ ہے ان کی خبر کیا، یعنی کہ کیا ہوا پھر؟ جزاء، جزا یجزی، جزا کس کو کہتے ہیں؟ بدلہ۔ جزاء اس میں ذات ہے، جزاء کیا ہے؟ جزاء اس میں ذات ہے، اس کا کیا مطلب؟ بدلہ۔ تو جزاء نہیں آیا، جزاء آ گیا، تو کس چیز کا بدلہ؟ اس بدلے کا کی نسبت جڑ گئی کسی چیز سے۔ جزاء آیا تو مضاف ہو گیا نا، جزاء آیا، الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں، تو کیا ہو گیا؟ مضاف، یہ مضاف ہو گیا، اس کی نسبت جڑ گئی کسی چیز سے۔ سیئاتن، ابھی ہم نے سیئات میں پڑھا ہے برائی سے، تو سیئاتن، جزاء سیئاتن، ترجمہ اس کا ایسا، یہ مضاف الیہ ہو گیا کیونکہ مجرور آ گیا، یہ تو مضاف الیہ جزاء سیئاتن سیئاتن۔ تو گول تا کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ مؤنث، اور اس کی واحد، ٹھیک ہے جی۔ ایک برائی کا، ایک گناہ کا بدلہ۔ جن لوگوں نے گناہ کمائے ہیں نا، برائیاں کمائی ہیں، ان کی ایک برائی کا بدلہ ہے۔ کیسا ہے جی؟ اب متعلق خبر آ گیا۔ مثلہا، مثل کس چیز کو کہتے ہیں؟ جیسا۔ مثل کس کو کہتے ہیں؟ جیسا، کسی جیسا، جیسا، مثلی، باز بھی مثلی، اس باز بھی حرف جر تھا، اس نے مثل کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا۔ اب یہ مثلن نہیں آیا تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مضاف ہو گیا، اور مثلہا اس جیسی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ ایک برائی کا بدلہ ہے اس جیسا، یعنی جیسی وہ برائی ہے نا جی، جتنی برائی ہے اتنا ہی بدلہ ہے، جتنی برائی اتنا ہی بدلہ۔
تو جتنی برائی اتنا ہی بدلہ ہے. جبکہ نیکی کا کیا معاملہ ہے جی؟ ایک نیکی کے بدلے میں 10 درجے ثواب ملتا ہے، اس کا اجر ہے. اس کا بدلہ ایک نیکی کا 10 گنا ہے، پھر 700 گنا ہے، پھر بے حساب ہے. اللہ تعالیٰ جتنا دینا چاہے. لیکن برائی جب آپ کریں گے تو ایک برائی کا بدلہ ایک درجہ ہی، اتنا ہی بدلہ ملے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ. یہ تو کل ہم نے پڑھا ہے. واو اور رے ہا اور قاف. کیا مطلب ہے اس کا؟ چھا جانا، ڈھانپ لینا، چھپا لینا. ٹھیک ہے. تو راہے کا یرحق باب سمع سے راہ کا یرحق. اب یہ یرحق میں وہ ڈھانپ لیتا ہے، اور یرحق، اب اس کی آپ دیکھیں، یرحق، یرحقانی، یرحقون، اور اب یہ آ گیا ترحق. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سمجھیں گے. ترحق، ترحقانی، یرحقنا. اور ترحق، ترحقانی، ترحقون. اور ترحقین، ترحقانی، ترحقنا. اور ارحق، نرحق. اب ان دو لفظوں پہ آپ غور کریں، ترحق اور ترحق. ترحقانی یرحقنا اور ترحق ترحقانی ترحقون. یہ ترحق واحد مخاطب کا صیغہ ہے، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ، جس سے بندہ بات کر رہا ہے. ترحق کہو کہ تم ڈھانپ لیتے ہو، اور ترحق وہ مؤنث ڈھانپ لیتی ہے. یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو ترحق ترحق دونوں ایک جیسے ہو گئے. ترحقانی یا ترحقانی ترحقانی ترحقانی، یہ تینوں ایک جیسے ہو گئے. تو کیسے پتہ چلے گا؟ کہ جملے کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ اس کا یہ معنی کون سا لفظ، کون سی گردان کا کون سا حصہ یہاں پہ فٹ آتا ہے. تو ایک تو ترحق ہے واحد مؤنث غائب کا، ایک ترحق ہے واحد مذکر مخاطب کا. یہاں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ترحقہم اگر تو غائب کا ہے، اور پہلا صیغہ ہے واحد مؤنث کا، یعنی ٹوٹل تو چوتھا ہے. اس میں اسم جو آتا ہے، اس میں جو فاعل آتا ہے، یہ اس میں ظاہر کے طور پہ آ جاتا ہے زیادہ تر، یعنی لکھا ہوا آ جائے گا، فرق کرنے کے لیے کہ یہ واحد مخاطب نہیں ہے بلکہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو آ جائے گا اس کا فاعل لکھا ہوا. تو یہاں پہ فاعل لکھا ہوا آ گیا ہے. کیا فاعل ہے؟ ذلتن، حالت رفع میں آ گیا. تو گولتا آ گئی. تو گولتا کس چیز کی علامت ہے؟ مؤنث کی علامت ہے. تو یہ مؤنث کی علامت ہے. تو ہمیں کیا پتہ چل گیا کہ ترحق کا یہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے، یہ چوتھا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ آ گیا. تو ہمیں اس گردان سے لفظ نکال کے یہاں پہ فٹ کیا، چوتھا صیغہ پہنچ گیا ترحق. راہ کا یرحق ڈھانپ لینا، چھا جانا. تو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے ترحق، اس کا فاعل بھی سامنے لکھا ہوا مؤنث آ گیا. تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو واو اور ترحق، وہ ڈھانپ لیتی ہے. ترحق تا جو ہے یہ مؤنث کا ہے، وہ ڈھانپ لے
یہ کس وقت کا ذکر ہو رہا ہے؟ قیامت کے دن کا، آخرت کا ذکر ہو رہا ہے، اس دن جس دن جنت ملے گی جہنم ملے گی، تو وہ ڈھانپ لے گی۔ اب اس کا مفعول آ رہا ہے، فعل کے ساتھ جو ضمیر مل کے آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مفعول۔ ان کو، وہ ڈھانپ لے گی ان کو۔ اب یہ جو وہ ڈھانپ لے گی یہ کیا ہے؟ ذلت، ذلت، رسوائی، یعنی اس دن ان کو، ان پر چھا جائے گی ذلت اور رسوائی، ڈھانپ لے گی ان کو، یعنی وہ ڈھانپ لے گی مطلب چھا جانا، چڑھ جانا کسی چیز پر۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یعنی وہ ڈوب جائیں گے اس دن ذلت اور رسوائی میں، اور انہیں کہیں بھی عزت ملنے والی نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جی؟ جنہوں نے کمائی برائی کمائی، کسبو، جنہوں نے گناہ کمایا ہے۔ اب اس آیت کو، اس حصے کو ہم غور سے پڑھیں گے۔ ما لہم، ما جو ہے نہیں، نفی کا، ٹھیک ہے جی، ما نافیہ۔ اب یہ جو ما نافیہ ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے۔ ما کا کیا ہوتا ہے؟ ایک اسم ہوتا ہے کہ کس چیز کی نفی ہو رہی ہے، یعنی نفی جب آتی ہے تو اس نفی کا کوئی اسم ہوتا ہے نا، کہ کس شے کی نفی ہے۔ تو ایک اسم ہے، ایک اس کی خبر ہے کہ فلاں چیز کی نفی، تو کس حوالے سے نفی۔ اب یہاں پہ آپ کو اسم نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ من اضافی آ گیا اس کے اندر، ما من زائدہ آیا ہے، اس کو مزید باریک کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے۔ تو ابھی ہم اس کو پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا۔ ما نہیں، لہم، اب یہ متعلق خبر جو ہے اس کی ما کی، یہ مقدم ہو گئی ہے۔ ویسے لہم لام تعلیل کے لیے، ہم ان کے، ان کے لیے نہیں ہے، من اللہ، من اللہ، من سے اللہ ہی، من حرف جر، اس نے اللہ کو مجرور کر دیا۔ کوئی نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے، اصل تھا ما لہم من اللہ عاصم۔ عاصم کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، ایک یہ ہے اسمن، تین نقطوں کے ساتھ سا اور میم، اسمن، اور اس سے ہے عاصمن۔ اس کا مطلب ہے گناہ گار۔ اسم کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے جی؟ اسم کا مطلب کیا ہے؟ گناہ۔ اور یہ اسم یاسم ہوگا، اس کا مطلب ہے، عاصم کا مطلب ہے بچانے والا۔ یہ اسم تو جو ہے گناہ والا ہے۔ وہ جو آپ عاصی کہہ رہے ہیں نا، وہ عین سواد اور یہ شاید مجھے اب اس کا صحیح نہیں پتا، وہ معصیت جس سے نکلا ہے، معصیت گناہ، عصیان، اس سے عاصیون ہے گناہ کرنے والا، عاصی۔ اور یہ اسم، یہ بھی گناہ ہے، عاصمن، گناہ کرنے والا۔ یہ ہے عصمہ، عین صاد اور میم، عصمہ یقسم۔ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ بچانا، کسی کو بچانا۔ اور اس کا اسم فاعل کیا ہے؟ عاصمن۔ اور جس کو بچا لیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول کے وزن پر معصوم۔ جو بچا لیا، جو بچا ہوا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معصوم۔ اصل میں کیا تھا؟ یہ عاصمن تھا، لیکن اس کو مزید نکرہ کر دیا گیا، یعنی کہ کوئی بھی، یعنی کہ کوئی بچانے والا، ما لہم من اللہ عاصم، اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ جملہ یہ ہے کہ اللہ سے بچانے والا، اس دن اللہ سے بچا، آج بھی اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں، لیکن اس دن اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اب عاصمن کو من عاصم من کر دیا گیا، مزید نکرہ کر دیا،
कोई भी बचाने वाला नहीं। यानी शायद कि आदमी सोच ले, कोई बंदा सोच ले भाई कोई बचाने वाला नहीं, शायद ये बचा के ले जाए। अल्लाह कह रहा है भाई उस दिन अल्लाह ताला जिन लोगों ने कसब सय्यात दुनिया में गुनाह कमाए हैं ना, जिनकी मेहनतें लगी हैं गुनाह कमाने में और गुनाह फैलाने में और बुराइयां फैलाने में, उस दिन अल्लाह से महफूज रखने वाला उनके लिए कोई भी मिन आसिमिन कोई भी नहीं है। तो आज जरा देखें आपको कि हमारे मौलवी हजरात और पीर शीर ये लोगों को कैसी झूठी आसें और उम्मीदें दिलाते रहते हैं कि करते जाओ गुनाहगारों, फलां बचा लेगा और ये बचाएगा और वो बचाएगा। अब यहाँ पे बात क्या है, मा लहुम मिनल्लाह, अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं है, अल्लाह खुद ही बचा ले तो ये अलग बात। कअन्नमा उखयत वजूहुहुम क़ितअम मिनल लैलि मुज़लिमन। कअन्नमा, ये माए काफा है। माए काफा क्या करता है, इन्ना अन्ना का अन्ना, इनके असर को जैसे इन्नमा अन्नमा का अन्नमा उसके असर को गायब कर देता है। का अन्ना जैसे के, जिस तरह, काफ हरफे तशबीह है, ठीक है जी, जिस तरह के, ऐसे तरह को हम जिल्लतुन, उन पे जिल्लत छा रही होगी, जिस तरह उखयत, गैन शीन और या, गशिया यगशा। यगशा का तो आपने पढ़ा, वल्लैलि इज़ा यगशा, जब रात ढांप लेती है, छा जाती है, चढ़ जाती है कोई चीज किसी के ऊपर। जैसे अक्ल पे पर्दा पड़ गया ना, अक्ल पे, तो कहते हैं बंदे को गश खा के गिर पड़ा, मतलब अक्ल पे पर्दा आ गया, खत्म, एकदम अक्ल ने काम करना बंद के बंदा फारा। तो गशिया यगशा, किसी चीज को ढांप लेना। अच्छा, ये बाब तफईल से भी आया है, गशा युगशी। इसका मानी ये है कि बहुत ही एक एक हिस्से पर चढ़ जाना, उस पर छा जाना। लेकिन यहां पे किस बाब से आया जी, बाब इफ़आल से। अगशा युगशी, इसका मतलब क्या है, किसी को किसी पे, ये तो खुद किसी और को, ये खुद छा जाना, खुद ढांप लेना। गशिया यगशा, किसी चीज को खुद ढांप लेना। अगशा युगशी का मतलब किसी और को किसी और पे चढ़ा देना, ठीक है जी। यानी ये मुतद्दी हो गया ना, वो तो खुद छा रहा था, खुद ढांप रहा था। ये अगशा युगशी है, यानी किसी को किसी पर चढ़ा देना, यानी वो उसके जरिए ढांप, किसी और चीज को किसी पे रख के उसको ढांप देना या कवर कर देना। अगशा युगशी, अगशा उसने उसके जरिए उसको कवर कर दिया, ढांप दिया, छा गया, उसके ऊपर चढ़ा दिया। अगशा ये मारूफ का सीगा है, उसने चढ़ा दिया। अब उफ इला, ये मजहूल का सीगा, जब मफूल में आएगा तो ये बन जाएगा उगशिया, उगशिया, यानी के ढांपा गया, किसी चीज के जरिए ढांपा गया। तो उगशिया वो ढांपा गया, और उगशियत, यत तो ये कौन सा हो गया सीगा, वाहिद मुअन्नस गायब, मजहूल का, कि वो ढांप दी गई। कअन्नमा, जिस तरह वो ढांप दी गई हो,
یا ڈھانپ دیے گئے ہوں. کیا چیز ڈھانپ دیے گئے ہوں؟ اس کا نائب الفاعل آ جائے گا. کس چیزوں پر کوئی چیز چڑھا دی گئی، جیسے لپیٹ دینے کا مفہوم بھی ہم اس میں سے نکال لیتے ہیں. اخشیت، جیسے لپیٹ دیے گئے. وجوہن، وجوہن کل ہم نے پڑھا تھا وجہن کی جمع ہے، چہرے کی جمع. چہرے، وجوہن نہیں آیا، وجوہ آ گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہو گیا. چہروں کی نسبت کسی کے ساتھ جڑ گئی. کس کے چہرے؟ ہم، ان کے چہرے لپیٹ دیے گئے، جیسے ان کے چہرے لپیٹ دیے گئے ہوں، چہروں کو لپیٹ دیا گیا ہو. یہ کو بھی آپ پڑھتے ہیں کہ حالانکہ یہ حالت رفع میں ہے، لیکن یہ نائب الفاعل ہے، اصل میں یہ کیا؟ مفعول ہی ہے. تو جیسے ان کے چہروں کو لپیٹ دیا گیا ہو. یہ ہم کون ہے جی؟ وہی جنہوں نے گناہ کمائے. کس چیز سے لپیٹ دیا گیا ان کے چہروں کو؟ قطعاً، یعنی کیا چیز ان کے چہروں پہ لپیٹ دی گئی؟ قطعاً. قطعاً کس کو کہتے ہیں جی؟ ٹکڑے کو کہتے ہیں قطعاً. لیکن یہاں پہ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ٹکڑا بھی ٹھیک ہے. ٹکڑا ہے، رات کا ٹکڑا. اس کا کسی نے شاید ترجمہ کیا ہے میرے خیال میں پرت کا. ویسے قطع کس چیز کو کہتے ہیں؟ کٹ دینا، ختم کر دینا. قطع ویسے قطع کہتے ہیں کسی چیز کو کسی سے کاٹ کر علیحدہ کرتے ہیں. تو قطع یقطع، کاٹنا. قطع یقطع کا کیا مطلب ہے جی؟ کاٹنا. یہی جب باب تفعیل میں جائے گا تو اس میں شدت کا مفہوم آ جاتا ہے. قطع یقطع، اس کا کیا مطلب ہے؟ شدت سے کاٹا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. شدت سے کاٹنا یعنی کسی چیز کو انتہائی باریکی سے کاٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. تو یہ قطعن یا قطعن کہتے ہیں ٹکڑے کو، پرت کو، ٹکڑے. تو ان کے چہروں پر لپیٹ دیا، چہروں پر لپیٹ دیے گئے پرت، ٹکڑے. اب اس ٹکڑے کے کون سے ٹکڑے؟ اب یہ اس کی صفت آ رہی ہے. قطعن مظلمن، دیکھیں نا، یہ موصوف ہو گیا قطعن، اور مظلمن کیا ہو گئی؟ اس کی صفت ہو گئی. کس چیز کے ٹکڑے؟ مظلمن. اب یہ دیکھیں، ایک ہے ظلم یظلم، ظلمن. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ حق تلفی کرنا، ظلم کرنا. ظلم یظلم، اندھیرا ہونا، اندھیرا. اچھا، یہ کس میں ہے جی؟ مظلمن باب افعال سے. اظلم یظلم، اس کا بھی ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے اندھیرے میں ہونا، اندھیرے میں ہونا. یا دوسرا اس کا مطلب ہے اندھیرا کرنا. ٹھیک ہے جی، اندھیرا کرنا اور اندھیرے میں ہونا. یہ آیا ہے قرآن حکیم میں، فَلَمَّا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، یعنی سورہ بقرہ کے آغاز میں آیا کہ جب ان پہ اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو وہ کھڑے کھڑے رہ جاتے ہیں. منافقین کے بارے میں تو اظلم یظلم، اندھیرا. اب اس سے بنانا اسم فاعل، یظلم سے اسم فاعل بنانا ہے، یظلم سے. کیا کریں گے جی؟ اس کو میم بنا دیں گے، مظلمن، اندھیرا کرنے والا. تو قطعن مظلمن، اندھیرا کرنے، اندھیرے والے پرت. اب یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ قطعن واحد ہے، پرت پہ پرت آ رہے ہیں، ڈھانپا لپیٹے جا رہے ہیں، جیسے لپیٹے جا رہے ہیں ان کے چہروں پر اندھیرے والے ٹکڑے. من اللیل، من سے لیل،
اب یہ حرف جر تھا، اس نے لیل کو مجرور کر دیا. جیسے رات کے اندھیرے، اندھے یعنی اندھیرے کیا سو کہیں گے، تاریک، تاریک پرت ان کے چہروں پہ لپیٹے جا رہے ہیں. یعنی جیسے رات کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ رات جوں آگے جاتی ہے تاریک ہوتی جاتی، یعنی جوں سورج غروب ہوا آہستہ 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 اندھیرا، تو ان کی ذلت جو ان کے چہروں پہ ترحکم ذلت چھا رہی ہے، تو وہ جو پرت ہے ذلت کے، وہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ان کے چہرے پہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. مزید ان پہ اب آگے امید کی کوئی کرن انہیں نظر نہیں آ رہی، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں مل رہا. ما لہم من اللہ من عاصم. تو اب ان کے جو چہرے ہیں وہ بالکل اس کے اندر چلے گئے، نا امیدی کے اندر اور ذلت کے اور رسوائی کے اندر. اولئک، اس میں اشارہ بعید جمع کا صیغہ، یہی ہیں، یہی لوگ ہیں اصحاب والے، ساتھی، الناری آگ والے، یہی ہیں آگ والے. صرف یہی لوگ ہیں کہ جو آگ میں جانے والے ہیں، کہ جن کو کوئی مددگار بھی نہ ملے اور ان کے حصے سے نکلے بھی سیئات، گناہ ہی نکلے. ہم فیہا، وہ سب فیہا، اس آگ میں، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہی، پتہ نہیں کتنا عرصہ رہنے والے ہیں. اب اس میں جو ایک ہے کہ وہ جو آدمی اسی آیت میں جو ایک حصہ ہے کہ جتنا گناہ کیا اتنی سزا ہے، یہ شروع میں آ گیا بمثلہا. تو ہمیں یہاں ہمیشہ ہمیں سے مراد کیا ہے؟ وہ جتنا گناہ کیا ہے اتنی سزا کاٹ کے چھٹی. اگر وہ اہل ایمان تھا اور اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں تو اتنی سزا کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے جی، اتنی جتنی اس کی ہمیشگی کیا ہے کہ جتنا اس نے گناہ کیا ہے. اب پتہ نہیں کتنا، ایک گناہ، کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو شروع ہوئے ختم ہو گئے. مثلا ایک آدمی کا گناہ جو لازم گناہ ہے، یہی لازم اور متعدی کا قاعدہ ہے نا، ایک گناہ ہے لازم جس کا تعلق خود انسان تک ہے، لیکن ایک گناہ متعدی ہے. مثلا میں کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہوں، تو میرے بچوں کو تو نہیں پتا کہ یہ زمین میرے باپ کی اپنی تھی یا کہیں کسی کا قبضہ مارا ہوا، وہ تو اپنی سمجھ کے کھائیں گے نا. تو وہ اصل میں زمین میری نہیں تھی، وہ فرض کیا کہ ایکس وائی زیڈ کی تھی، وائی کی زمین تھی. تو اس وائی کی زمین پہ میں نے قبضہ کیا تھا، میری وجہ سے میری 10 نسلوں نے اس زمین سے استفادہ کیا، اور ان 10 نسلوں نے ان 10 نسلوں کا حق مار دیا، ان کی حق تلفی کی ہے. تو اب گناہ تو قبضہ کرنا تھا، لیکن یہ متعدی گناہ ہو گیا، یہ مسلسل چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا کوئی ناچنے والی ناچ گئی کسی زمانے میں، اکبر بادشاہ کے زمانے میں یا کسی ہندو کے سامنے، یا کوئی ناچنے والی نے ناچا، ناچ کے چلی گئی، تو انہوں نے دیکھی جو ناچ رہے تھے، تو وہ گناہ اس کا وہاں پہ ختم ہو گیا نا، وہ ناچنے والوں تک ہی محدود رہا، بات ختم. یا ان سے جو بگڑ کے چلو، ان کے بگاڑ میں اس کا حصہ اتنا چلے گا، کہیں پہ چل کے پھر ختم ہو جائے گا نا. لیکن ایک ناچنے والی ناچی ہے 1960 میں کسی فلم کے اندر، وہ فلم 1960 سے لوگ دیکھتے آتے 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 2025 آ گیا، تو وہ گناہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. پھر جب کوئی لگاتا ہے جی کہ مغل اعظم ذرا فلم لگانا، تو پھر وہ ناچنے والی آ جاتی ہے، ناچنے والی آتی ہے تو پھر دوبارہ اس کے گناہ کا جو اسٹیشن ہے وہ آن ہو جاتا ہے. تو اب وہ کہے گی کہ قبر کے اندر کہ خدا کا واسطہ کوئی طریقہ کرو، اس فلم کو دنیا سے غائب کر دو. وہ فلم دنیا سے غائب ہونے والی نہیں ہے. تو کوئی ایسا گناہ کہ جو چلتا رہے پیچھے، کوئی ایسی بدعت،
کوئی ایسا گناہ ایجاد کر کے، مثلا کوئی آدمی چلا گیا جی کہ دربار بنایا، دربار کے اوپر بیٹھ کے اس نے اپنا کام شروع کر دیا، اب وہ تو مر گیا، دربار چل رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں، مٹی رگڑ رہے ہیں، اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہے ہیں، تو رہتی دنیا تک یہ معاملہ چلتا رہے گا، تو اس کا تو گناہ جو ہے وہ ختم ہوگا، تو اس کی سزا ختم ہوگی انشاءاللہ انہوں بھی کٹنے لے آگے کپڑا کٹ کر دیں۔ ہاں جی۔ تو یہ ایسی چیز ہے جی کہ جس پہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں کوئی ایسا گناہ تو نہیں جو ہمارے بعد کئی سال چلے گا۔ تو ایک گناہ وہ ہے جو ہم وقتی طور پہ کر جاتے ہیں، ایک گناہ وہ ہے جس کے اثرات پتہ نہیں کب تک رہیں گے۔ تو ایسے گناہوں کی جڑیں دنیا سے بندہ خود ہی کاٹ کے چلا جائے، ختم کر کے چلا جائے کہ جو گناہ اس نے کیے ہیں وہ آگے سفر کر رہے ہیں۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو، اللہ تعالیٰ جہنم کے سائے سے بھی محفوظ رکھیں۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ تم، میم آپ کو پڑھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، سیئۃ بمثلها وترحقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمته۔